اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اچھا جی، قرآن مجید میں آگے بیان ہے تبلیغ کے بارے میں، اور اس میں حوالہ موجود ہے قرآن پاک کے اندر، 4واں سپارہ 9واں رکوع، 11واں سپارہ 13واں رکوع، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو بھی کہا، یعنی کہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اور اسی طرح حضرت داؤد کی قوم کو، کہ آپ کے لوگ اللہ کا پیغام کو پھیلائیں۔ تو یہ ہے کہ صرف پرانے دور میں یہ نہیں تھا کہ صرف نبی آتے تھے تو نبی یہ کہتے تھے کہ جی میرے بعد بھی ایک نبی آئے گا تو وہی تبلیغ کرے گا، نہیں، ان کے جو ماننے والے تھے ان کو بھی یہ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ یہ میرے پیغام کو آگے پھیلاؤ۔ پھر یہ ہے کہ 11ویں سپارے 23رے رکوع میں ہے کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ یہ سمجھائیں، حکمت و نصیحت بیان کیا کرو۔ 14واں سپارہ 21واں رکوع، 22واں سپارہ پہلا رکوع۔ پھر کہا کہ یہ جو ہے نا، یہ دین کی دعوت دیا کرو۔ 24واں سپارہ 19واں رکوع، 25واں سپارہ دوسرا رکوع، اور کہا کہ تمہارا کام ہے سمجھا دینا۔ 30واں سپارہ 12واں رکوع، 30واں سپارہ 13واں رکوع، اور پھر کہا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں بیچ میں، وہ نیکی کیوں نہیں سکھاتے، 30واں سپارہ 21واں رکوع۔ تو بات یہ ہے کہ جو بھی یہ جو ہے نا تعلیم سکھائی جاتی ہے تو یہ ایک طرح سے تبلیغ کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ جو ٹیچر سکھاتا ہے سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں، اور اگر وہ حق کی تعلیم دیتا ہے تو وہ بھی تبلیغ کے زمرے میں آتا ہے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کو بتا رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی تبلیغ کے زمرے میں آتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جتنے بھی لوگوں کو دفتروں میں دائیں بائیں جاتے ہوئے آتے جاتے کوئی حق کی بات بتائی جاتی ہے تو یہ بھی تبلیغ کے زمرے میں ہی آتا ہے، کیونکہ جو ہے نا حکم یہ ہے کہ بندہ خود اچھا کام کرے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے بھی اچھا کام کریں، اور اچھی بات بتائے تاکہ لوگ اس کی بات کو مانیں۔ اس کے لیے پہلے اچھا کام کرنا، پہلے راہ حق پہ ہونا ضروری ہے تاکہ اس کو دیکھ کے لوگ حق کی طرف آئیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے حق بات کو بیان کرنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔